کہ اگر آسمان سے آگ بھی برسے نا، اگر آسمان سے آگ بھی برسے تو مسجد والے محفوظ رہیں گے. ہاں، تو آپ اتنا ڈر کے نہ بیٹھیں، آپ دلیری سے بیٹھیں، آپ اللہ کے گھر آئے ہیں. یہاں تو کوئی عام سا بندہ ہو نا، جس کا کسی ایم این اے یا ایم پی کے گھر آنا جانا ہو، تو بھائی وہ نہیں مان، تو آپ تو اللہ کا شکر ہے کسی ایم این اے یا ایم پی کے گھر نہیں آئے، آپ اللہ کے گھر آئے ہیں. بس آپ تھوڑی سی دلیری کریں، بس آپ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ تھوڑا سا یقین پیدا کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ زندگی جو مسجد چھوڑ کے ملے حضرت، اس سے موت ہی بہتر ہے. اور وہ موت جو مسجد آنے جانے میں آئے تو پھر وہ موت بھی ایسی موت ہے کہ بلے شاہ کہتے ہیں ایسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، کیونکہ زندگی مسجد میں آنے جانے سے ہے. بس یہ ہے کہ پرہیز کریں، جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن مسجد میں آنا نہ چھوڑیں. جانا تو ہے حضرت، کیا مسجد چھوڑ دیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی حضرت؟ موت تو پھر بھی ہے حضرت. یہ کرونا تو آ جائے نا حضرت. یہ میں بھی اس سائڈ سے آپ کے گاؤں میں داخل ہوا ہوں، ابتدائی قبرستان سے. تو یہ قبرستان کرونا نے بھرا کہ پہلے بھرا ہوا تھا؟ پہلے بھرا ہے حضرت. میں پھر کہوں گا، میں نے خود بھی گلوز پہن رکھے ہیں، پرہیز کریں حضرت، ٹھیک ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. لیکن حضرت یہ نجات اللہ کے ذکر میں ہی ہے حضرت. ہاں یاد رکھیں، نجات اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں. یہ وقت توبہ کا ہے، یہ وقت اپنے اللہ سے صلح کرنے کا ہے. اچھا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی بھی ماڑا نہیں بیٹھا، یہ عام سے عام بندہ بھی اس کا جواب دے گا. کرونا زوراں والا ہے کہ رب زوراں والا ہے؟ تو پھر ڈرنا کائے کو حضرت؟ رب زوراں والا ہے. وہ ماشاءاللہ سائیں صاحب نے پڑھا بھی نا میاں صاحب کا سخن کہ وہ دے حکم بغیر تو کھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کے دستے کو جو چاہے وہ کرتا ہے. بس آپ یقین نہ چھوڑیں. اور اس وقت امت مسلمہ کو جو ہے نا وہ دوائی کی کم ضرورت ہے، یقین کی زیادہ ضرورت ہے. اور جو احباب جا بھی رہے ہیں وہ بیماری کے زور سے اتنا نہیں جا رہے جتنا وہ ڈر سے جا رہے ہیں. نہیں حضرت، ایک دن مقرر ہے حضرت، نہ آگے نہ پیچھے حضرت. اگر وقت آیا نہیں تو مار کوئی نہیں سکتا حضرت، اور اگر وقت آ گیا تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا حضرت. بس آپ جو ہے نا وہ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. سطحی خیران ہے حضرت. اور میں اگر وہ کوئی یقین والا ہو تو پھر اس کے لیے یہ دوائی بہت ہے حضرت. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے ہنس جنا دا نا حضرت. وہ فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت، وہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی. وہ اقبال نے بھی کہا، کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے، کوئی فارسی میں بولے گا، کوئی پنجابی میں بولے گا، کوئی اردو میں بولے گا، کوئی عربی میں بولے گا، لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی. یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی. وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا، میں مشقتیں اٹھا رہا تھا، میں محنتیں کر رہا تھا. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی تو فرمایا کرتے تھے نا، ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی، جنہاں دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے. جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈ ہی کچی سی، پکی ٹونڈ والے نو ضرور مقصود ملیا حضرت. تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا. حضور بلے شاہ فرماتے ہیں سیونی میں دیونی ودائی، میں ساجن پائے ہوئی ہیں. جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا ان کو دلربا ملا. تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا، میں مجاہدے کر رہا تھا. بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی. بابا صاحب فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو مجھے نہ پیاس لگ گئی. تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی.
इन लोगों ने अपने नफ्स पे काठी डाल के रखी। और किबला हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक अपना अंदाज था, भाई लंग भी तो रखना है ना किसी का। जो खास मुरीद थे ना, आप उनको बड़े तरीके से पूछा करते थे, जो आना ना बड़े तरीके से पूछते क्या थे, ओ बाबा जी कभी अपने घोड़े ते काठी भी पाई है कि नहीं पाई है? घोड़े से मुराद नफ्स है अंदर वाला, एने ताड़े ते काठी पाई है कि तुसी एदे ते पाई है? ये तरीका था आपका पूछने का। और बाबा जी कभी अपने घोड़े ते काठी भी पाई है कि नहीं? और ये बुजुर्ग थे कि जिन्होंने काठी डाल ली थी अपने घोड़े पे, इन्होंने लगामें डाल रखी थी। इनका नफ्स इनको नहीं भगाता था, ये अपने नफ्स को भगाया करते थे। ये बड़ी मुशक्कतें करते थे, बड़े मुजाहिदे थे इन लोगों के अंदर। आप फरमाते हैं प्यास लग गई तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं पानी है, मैं नहीं पानी कोई, बस सब्र करना है। तो आप फरमाते मैं फिर नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना जिस्म पे ज़ौफ़ गालिब आ गया, कमज़ोरी हो गई, नकाहत गालिब आ गई। तो आप फरमाते मैं समझ गया नहीं फरीद पानी तो उन पीना ही पैना है, कोई रंग है इसमें। और मैं आप अहबाब से कहूँगा कि हज़रत जी शुक्र की आदत डालें, अल्लाह ने हमें बड़ा दे रखा है। अब देखिए ना हज़रत, मस्जिद में भी टूटियों का ढेर लगा है, अपने अपने घरों में चले जाएं तो टूटियों का ढेर लगा है, कूलर में पानी, फ्रिज में पानी, बाजार पानी, रास्ते में पानी। तो ये तो वो दौर था तो नलके का तो तसव्वुर भी कहीं नहीं। हाँ अगर कुआं है तो वो भी कई मीलों के बाद आपको जाके मिलेगा। हम तो शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का। इसीलिए किसी ने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा था, हुजूर क्या हाल है? बड़ा कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया यार हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं और जुबान अभी भी नाशुक्री पे लगी हुई है। दांत टूट गए हैं हजरत जी, खा खा के टूटे हैं, ऐसे तो नहीं टूटे कोई है। लेकिन क्या है हजरत जी, जिससे पूछ लो वही रोएगा हजरत जी, मेरे कल तो है ही खत्म जी, मेरे कल तो मैं तो उजड़ ही गया। वो ना भाई खुदा का नाम ले, ना इस तरह बोल। तो किस तरह कहता है तेरे पास कुछ नहीं है? सिर्फ खराबी ही हो गई कि हजरत हमने अपनी सोबतें गंदी कर ली। अच्छे लोगों के पास बैठो। वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, कोई बंदा था तो उसे भी यही आदत थी, लेकिन सोबत अच्छी थी, इसी पाक के पास बैठा करता है। जब भी जाना ना जाके यही कहना, जनाब अल्लाह ने तो बड़ा ही मेरे नाल जुल्म किया है, की होया मैनू दिता ही कख नहीं। अच्छा दूसरी बार तीसरी, एक दिन बाबा जी भी तैयार बैठे हुए थे, जब वो आके बैठा ना उसने फिर यही गर्दान अलापना शुरू की, जी मैनू तो रब ने दिता ही कख नहीं। आपने छुरी रखी उसके पास और जेब से 20,000 निकाल के ना सामने रखा, फरमाया ये 20,000 ले और एक आंख निकाल के दे दे। और नहीं हुजूर इस तरह से नहीं होता है। आपने 20,000 और रखे, फरमाया चल दूजा भी ले, 40 होया, दूजी कट देना। नहीं हुजूर इस तरह से नहीं होता। आपने 40,000 और निकाल के रखा, आपने फरमाया चल फिर इस तरह कर, जुबान काट के दे दे 40,000 में। 2 आंखें और जुबान 80,000 लग गया। कहना नहीं हजरत इस तरह नहीं होता है, इतनी ना है गल है तो बहुत घाटे दस होता है। आपने फरमाया बेहया फिर तू क्यों रोता है? वो 2 आंखें और जुबान ही 80,000 की होगी, फिर तू कहता अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं तुझे। गौर तो करो यार, जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। हाँ हजरत वो आपको जवाब तो नहीं दे सकेगा, जुबान ही नहीं उसके पास, लेकिन उसकी आंखों में आने वाली नमी तुम्हें बता देगी कि मेरा भी दिल बोलने को चाहता है। जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। भाई आंखें ना होने से कैसा लगता है हजरत? है उसकी आंखों में आने वाले आंसू फिर तुम्हें बताएंगे कि आंखें कितनी बड़ी हैं। और अल्लाह का शुक्र है हजरत, यहाँ हर बैठा बंदा जुबान वाला भी है, आंखों वाला भी है, हाथों वाला भी है, पैरों वाला भी है। शुक्र की आदत डालो यार, रोने से कुछ भी नहीं होगा हजरत, बल्कि जितना रोते जाओगे उतना पस्ती में गिरते जाओगे, उतने ही गिरते जाओगे। हाँ ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और तू शुक्र कर असी तेरा और बता देंगे। हाँ शुक्र की आदत डालो। जो नहीं है उस पर क्यों रो रहे हो? क्यों अल्लाह का गिला कर रहे हो? क्यों अल्लाह का शिकवा कर रहे हो? हाँ भाई जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर इंशाल्लाह जो नहीं है शुक्र के तुफैल अल्लाह तुम्हें वो भी इनायत कर देगा। हाँ ये रोने वाला मामला नहीं। ठीक कुर्बान जाऊँ अपने बुजुर्गों को पढ़ो, उन्होंने जिंदगियाँ कितनी कितनी मुशक्कत में गुजारी। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, चलो मैं नीचे की बात ही नहीं करता, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है हुजूर के फ़क्र का आलम था, और ये फ़क्र इस्तरारी नहीं था, ये इख्तियारी फ़क्र था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का। अब फरमाती 3-3 चांद गुजर जाया करते, मैं 3-3 माह गुजर जाया करते थे, काशाना नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के शुक्र का ये आलम था कि आप इस कदर रात को अल्लाह के हुजूर में क़याम फरमाते कि आपकी जो मुबारक पिंडली हैं उसमें वरम आ जाया करता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती मैं रो पड़ती थी, अल्लाह के रसूल आप तो मासूम हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जवाबन इरशाद फरमाते आयशा क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ?
شکر کی عادت ڈالو یار. اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو. اللہ کا شکر ہے, شکر کی عادت ڈال. شکر ہے, شکر ہے, الحمدللہ 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 الحمدللہ. وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی. آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا, بڑا سفر کیا, آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا, مکانات دیکھے, تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا. آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا, لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے, اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری. اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا. تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, خشک ہو چکا ہے کنواں, اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے. آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا, پانی تھا, لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے, ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے, ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. آپ فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لے آیا ہے نہ کہ بھی بندوبست وہی کرے گا. آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. تو قربان جاؤں, آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے, آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب حضرت شیطان, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کھلا دشمن. ہاں, ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے, ہرن آئے تو پانی آ گیا, میں آیا تو پانی نہیں آیا. آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے, اور جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے, یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا, قطب صاحب تیرے شیخ ہیں, سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں, حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ نسبت کی بات ہے, تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا, لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا, پی کے چلے گئے, پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤ, فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے, بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, او فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, اب پانی اوپر ہی ہے, تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت, وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا, نہیں, سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, آپ نے رب وال رجوع کر, پکار اپنے اللہ. ہاں حضرت, ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے ہوتے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھے ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوتا ہے, جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے, تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے, تجھے کیا پتا ہے, تجھے کیا پتا. آپ فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ, یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے, پانی پین خوہ تے آیا, پانی اتے نہیں آیا. ہارن آئے تے پانی اتے آ گئے, ان پانی اتے سی فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گئے. رب کریم ہے راز کی. آئے آئے تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا, جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے اور ساڑھے آسرے تے آیا.
तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था। जाऊंगा, चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था। उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पर तवक्कुल करके आएगा, मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। है हाँ हजरत, क्या हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहां से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब क्या देती है? ये मेरे अल्लाह हुआ है मेरे। हजरत आज भी आ सकता है, को आ गए हो तो सही ना बंदा, तो यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। हाँ यकीन पैदा करो, फिर देखो हजरत जी हर जगह ही वो। मैं साईं जी की साहब को सुनिएगा, आप फरमाते हैं कोई बंदा था बड़ा परेशान, ठीक है जी। एक परेशानी होती है वो रब की तरफ से, एक परेशानी होती है वो नाफरमानी की वजह से होती है। वो नाफरमानी की वजह से परेशान था। तो जो पाक लाक होते हैं उनका तो काम है ना राजों से आगाह कर देना। वो बुशकड़ी बन के बाबियां दे कोल आया, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी पुत्र जी की होया? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੀ ਥੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਣ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ कि उत्थे भी वही रब ने? आपने फरमाया आप ही कहन दे उत्थे भी वही रब है, तो चलिया जो उत्थे ही रब है तो फिर उत्थे की करन चला है? इत्थे बह के उन्होंने मना, फिर उत्थे की करन चला है? इत्थे बह के उन्होंने मना, चलिए उन्होंने मना लो, फिर जिथे जाओगे सारा कुछ ही तुहाडा है। तो जी हजरत उन्होंने ना मनाया गया तो जिथे मर्जी टुर जो पैने तक ही जी उन्होंने मनाओ। हजरत ये कोरोना वरोना ठीक है वायरस है हजरत, लेकिन हजरत जी देखो ना हजरत जी कैसा फिक्र है, मुझे समझ नहीं आ रही इस फिक्रे की कि बंदा क्या करे। मैं घंटों बैठ के सोचता रहता हूँ ये क्या फिक्रा क्या है। ये जी डरना नहीं है लड़ना है। वो संगियो वो जड़ा लभदा ही नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़िए की यार, वो जो नजर ही नहीं आ रहा उससे क्या लड़ूं मैं हजरत। हाँ इसको बदलो हजरत जी। हाँ क्या है? डरना नहीं अपने रब नूं मनाना है। हाँ हजरत अपने रब नूं मनाना है। हाँ ये वक्त तौबा का वक्त है, ये वक्त अपने रब को पुकारने का वक्त है। हाँ बाकी असी तो बेबस लोग हैं की इख्तियार जो नजर ही नहीं आ रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा हजरत, जो नजर ही नहीं आ रहा हजरत, उससे क्या लड़े हजरत जी, उससे क्या लड़े हजरत। हाँ इसलिए लड़न वाली गाल छड़ दो भाई, लिफ जाओ हजरत, डरन वाली गाल करो कोई मियाँ, अपने रब को डरन वाली गाल करो। हाँ अपना अपना मुहासबा करें, अपने रब को राजी करें, फिर इंशाल्लाह देखो फिर सत्य ही कह रहा है मेरे, फिर नहीं इंशाल्लाह कमी है। माफ़ी मांग के तो देखो, ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला, अपने वक़्त के बहुत बड़े वाइज हुए थे और इनकी मजलिस वाज का ये आलम था कि लाखों लोग इनकी मजलिस वाज में शरीक होते थे। तौबा करने वालों की तादाद ही नहीं गिनी जा सकती। हर आंख या मोहब्बत इलाही में या खौफ इलाही में अशबार होती थी। बहुत बड़े वली हुए। वो लिखा है कि एक दिन ना हजरत अपनी मजलिस सजा के बैठे हुए थे तो एक साहिल उठ खड़ा हुआ और अर्ज करता है हुजूर मुझे 4 दिनार अता फरमा। बहुत बड़े लोग हैं भाई, ये तो पत्थरों को इशारा करते तो वो भी सोने के हो जाते, ये ऐसे मुकर्रबीन में से थे। लेकिन क्या था, अल्लाह का कुरान जाहिर होना था। आपने जो हाज़रीन मजलिस थे ना उनको मुखातिब करके कहा भाई जो इस फकीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। पहले हजरत अब लोग इतने पढ़े नहीं थे, लोग सादे थे पहले, लेकिन क्या था, थे यकीन वाले। उन असी पढ़ बढ़ा गए हैं लेकिन यकीन कोई भी नहीं हजरत, बस नुक्ता चीनी हजरत, बस तनकीद हमारी आदत बन गई है। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, सादे थे, लेकिन थे बड़े मानने वाले, थे बड़े यकीन वाले हजरत। वो लिखा है कि एक नौकर गुजर रहा था जिसके घर में, जिसके मालिक के घर में ना रंगो सरूर की महफिल सजी हुई थी और उसके मालिक ने उसे 4 दिनार दे के ना कुछ बाजार में से कुछ लवाजमात खरीदने के लिए भेजा हुआ था।
उसने जब सुना ना कि मंसूर बिन अम्मार कह रहे हैं कि जो इस फकीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। था वो गुलाम, था वो नौकर, लेकिन यकीन वाला था। वो आके अर्ज करता है हुजूर अगर इसे 4 दिनार दूं तो जो 4 दुआएं कहूंगा आप मेरे लिए कर देंगे। आपने फरमाया तू देख तो देख। यकीन वाला था, उसने 4 दिनार फकीर को दिए, फकीर चला गया। अर्ज करता हुजूर दुआ करो मेरे लिए। आपने फरमाया भी अब दुआ तूने करवानी है तो तू ही बता क्या दुआ करूं। अर्ज करता हुजूर पहली दुआ ये करें कि मैं गुलाम हूं और गुलाम इब्ने गुलाम हूं, जिसका मैं गुलाम हूं ना, मेरे वालिद साहब उसके बाप के गुलाम थे। दुआ करें अल्लाह गुलामी से निजात अता कर दे। बाबे फकीर अल्लाह के वली की दुआ थी हजरत। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेरे मुश्किल रहे न कई। हाँ वो बहुत बड़े लोग हैं वो दुआ की या अल्लाह एनू आज़ादी अता फरमा। दूजी दुआ हजूर जड़े 4 दिनार दिते ने ना मेरे ने मालिक दे, लेट तो हो गया वहां लेकिन जावांगा पैसे तो उन्हें वापस मंगने ने ना, कितों देंगा। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू 10 गुना अता फरमाए ताकि मैं आप ही भी रखा तो मालिक में वापस कर दे। दुआ की अल्लाह इनू 10 गुना अता कर। तीजी दुआ अर्ज की बड़े खैर खा लोग सन, हुण असीं खैर खा नहीं रहे हैं। असीं किसी नू गलत हालत च देखिए ना, गलत राह च देखिए चंगा है, लेकिन चलिया ए जो आन डे चंगा होया तो यही कह दे अल्लाह इनू दे दे देन कर दुआ। और वो उसके लिए दुआ नहीं है, वो तेरे अपने लिए दुआ है, वो तेरे बच्चों के लिए दुआ है। ठीक है, दुआ करया करो एक दूसरे की। या अल्लाह जे मैनू मस्जिद च आने की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है। जे या अल्लाह मैनू दाड़ी की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालिका। या अल्लाह जे मैनू अपने जिक्र की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालिका। दुआ करया करो एक दूसरे लिए। हजरत बड़े खैर खा लोग सन। अर्ज की हजरत मेरा मालिक बहुत चंगा है, बस एक ही है वे राती शराब पींदा है। उन्होंने कई बार मोड़े है, अहादीस सुनाइया ने, कुरान सुनाया है, लेकिन नहीं जरूर बाज आता है। तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे मालिक नूं। वलियां दी शान की कहनी है, बुल्ले शाह खुद फरमाते हैं उदा इश्क हलोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा है। दुआ थी। अच्छा चौथी दुआ और करदा हुजूर चौथी दुआ ये फरमाएं अल्लाह मेरी भी, अल्लाह आपकी भी, अल्लाह मेरे मालिक की भी, वो जितनी हाजरीन मजलिस है ना अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। दुआ की थी अल्लाह एदी भी, मेरी भी, एदे मालिक दी भी, और जिन्हें हाजरीन मजलिस ने अल्लाह सब दी बख्शिश कर दिया। वो घर चला गया। अब जब घर गया ना तो दायरे महफिल तो खत्म हो चुकी थी, सारे इंतजार करके जा चुके थे। अब घर गया तो मालिक को गुस्सा था, मालिक उठ के ना उसे मारने के लिए भागा। उसने आगे से हजरत मंसूर बिन नम्मार का नाम लिया। हुजूर मनु मारियो ना, मैं हजरत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजलिस वाज बड़े यकीन बड़े अदब वाले लोग थे हजरत। जब उसने हजरत मंसूर बिन नम्मार का नाम सुना ना तो थम गया, गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। और तू वहां क्या कर रहा था? मैंने तुझे 4 दिनार दे के भेजा था कि घर में मेहमान आए, जा उनके खाने पीने के लिए कुछ लेके आ। मेहमान चले गए, मेरी भी बेइज्जती हुई, तू वहां क्या कर रहा था? और कहता है हुजूर मैं गुजर रहा था तो हजरत मंसूर बिन नम्मार ऐलान कर रहे थे कि ये फकीर खड़ा है, जो इसको 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। तो मैंने अर्ज की हुजूर जो दुआएं कहूंगा वो आप कर देंगे? उन्होंने कहा कि जो दुआ कहेगा मैं कर दूंगा। हुजूर मैं 4 दिनार दे के 4 दुआएं लेके आया हूं। अब मालिक कहता है क्या दुआ करवाई है, क्या दुआएं लेके आया है? अर्ज की हुजूर पहली दुआ तो मैंने अपने लिए करवाई है। मेरे वालिद साहब आपके वालिद के गुलाम थे, मैं आपका गुलाम, मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करो अल्लाह मैनू गुलामी तो निजात अता कर दे। मालिक ने कहा जाओ तुझे आजाद कर दिया है। अच्छा दूसरी दुआ क्या करवाई? हुजूर दूसरी दुआ मैंने ये करवाई है, जो 4 दिनार थे वो आपके थे, जाहिर है आप तकाजा करेंगे तो मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए। तो मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता कर दे। खुश होके कहने लगा जा तुझे 4000 दिनार भी दे दिए। अच्छा तीसरी दुआ हुजूर तीसरी दुआ मैंने आपके लिए करवाई है, बहुत अच्छे हैं आप, बड़े सारे काम आपके ठीक हैं, लेकिन आप रोज रात को शराब पीते हैं और जो शराब है ये अमले शैतान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसे मना किया है, ना पसंद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। और बल्कि जो शराब है ये तो गुनाहों की माँ है। जब बंदा पी लेता है फिर ना उसे माँ की होश है, ना उसे बेटी का पता है, ना उसे अपने का पता है, ना उसे बेगाने का पता है। ये तो माँ है गुनाहों की जो शराब है। तो मैंने आपके लिए दुआ करवाई है और अल्लाह के वली ने दुआ की भी है। तो रोकर कहने लगा जी फिर उन्होंने दुआ की थी तो जा आज तो बाद वादा रहा जिनी देर जिंदा रहांगा शराब में तकांगा भी नहीं है। अच्छा चौथी दुआ की करवाई है? तो वो कहता है हुजूर चौथी दुआ मैं करवाई है,
انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی، اللہ تہاڈی بھی، اللہ میرے مالک دی بھی، اور جن مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے۔ اب لکھا ہوا مالک رو پڑا، وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا، اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے، چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے، چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ بندے وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں، تو نے اسے آزاد بھی کر دیا، تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا، تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں، تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا؟ جا تیرے غلام کو بھی بخشا، جا تجھے بھی بخشا، جا منصور بھی نمار کو بھی بخش دیا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ وہ چلے ہو وہ جو ساڑھے اختیار تھے تسی بھی تے کرو، پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت ہے۔ معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت، وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت، باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت۔ کرونا ٹپن دے دیو سارے معافی پھر کوئی نہیں مانگتا ہے حضرت ہے۔ کرونا میڈیا پہ بیٹھو تو کرونا، خبریں سنو تو کرونا، وزیر اعظم کرونا، وزیر اعلیٰ کرونا، ڈاکٹر صاحبان کرونا، ہر جگہ کرونا رو رہے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ معاف کر دے؟ وہ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے یار کرونا ہر کوئی ٹپن دے آتا ہے، معافی کیوں نہیں مانگتے اس سے حضرت؟ کیوں نہیں اس کو؟ اور میں حضرت یہ امام ابن جوزی نے اس کو لکھا حضرت، آپ فرماتے تو کسی کے گھر چلا گیا، تو کسی اپنے دوست کے گھر چلا گیا، تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا اس سے ملنے کے لیے، اب ہوا کیا اس نے اپنے دروازے پہ کتا باندھ رکھا ہے، کتا بڑا خونخوار ہے، کتا چیرنے پھاڑنے والا کتا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، تو کیا کرے گا؟ کتے سے الجھے گا۔ جیسے ہمارا ایک نعرہ چل رہا ہے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، کیا تو کتے سے لڑ پڑے گا؟ کیا تو کرونا سے لڑ پڑے گا؟ تو لڑ لے گا کرونا سے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھائی وہ تیرے مالک کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اپنے مالک کو، اس کے مالک کو پکار، جس کے گھر تو گیا ہے، جو تیرا عزیز ہے، جو تیرا دوست ہے، جو تیرا آشنا ہے، جو تیرا جاننے والا ہے، اس سے نہ لڑ، تو اس کو پکار۔ کیا ہوگا؟ وہ آئے گا اور آ کے کتے کو ایک دفعہ کہے گا اوئے بس، تو کیا ہوگا؟ وہی کتا جو پہلے تجھے کاٹنے کو تیار کھڑا تھا، جو تجھے چیرنا بھی چاہتا تھا، جو تجھے پھاڑنا بھی چاہتا تھا، کیا ہوگا؟ وہ مالک کی ایک آواز پہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ وہ بھائی یہ کرونا میرے اللہ سے طاقتور نہیں ہے، اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس کو پکارو، اس سے کیا لڑو گے یار؟ اس سے کون لڑے گا؟ اس سے نہ لڑنے کی باتیں کرو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو، پکار کے تو دیکھو حضرت۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کیوں نہیں تو ہمیں پکار رہا؟ تو کیوں اس کی مدد پہ بیٹھا ہے؟ کیوں تو WHO کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں جناب کون ویکسین بنائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا؟ تو کیوں ویکسین پہ نظر لگائے بیٹھا؟ کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے وہ نبی نہیں دیا جو عالمین کے لیے رحمت ہے؟ کیا تو امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے؟ کیوں تو ان کی ویکسین کا منتظر ہے؟ آ میرے گھر میں آ کے پکار، میں ویکسینوں سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں اس کی ضرورت، میری ایک رحمت کی ہوا چلے گی کرونا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ میں پھر کہوں گا حضرت جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں کرو، لیکن حضرت جی جو اصل کام ہے وہ یہی ہے حضرت جی، اس کو پکارو، اس کتے سے نہ لڑو، تم نہیں لڑ سکتے اس کتے سے، یہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، یہ انبار لگا دے گا لاشوں کے، اس سے نہ لڑو، بلکہ کیا ہے اس کے مالک کو پکارو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو حضرت۔ مایوسی گناہ ہے حضرت، مایوس نہیں ہونا حضرت جی، اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی گلوز پہن رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، جو پرہیز، اور میں اس دن وہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی اصغر علی اتاری مدد العلی، ان کا کلپ سن رہا تھا، بڑی اچھی انہوں نے بات کہی اور بات مجھے پسند بھی ان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ ہے، لیکن بندہ ہیلمٹ نہ پہنے اور کہے جی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، بندہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے اور کہے جی اللہ ہے، نہیں ہے، ہیلمٹ بھی پانا ہے، بیلٹ بھی لانی ہے، ماسک بھی پانا ہے بھی پانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہے۔ ہاں اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ باقی حضرت جی اس کے رنگ ہیں حضرت، وہ جو چاہے سو پیا کرے حضرت،
بس حضرت یہی پیغام ہے بزرگوں کا. موت کا ایک دن مقرر ہے حضرت. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں. حضرت وہ بھائی سب نے اپنی موت پہ مرنا ہے, کسی نے کسی کے پہ نہیں مرنا. حضرت ہاں, میں اس دن بھی قبلہ پیر و مرشید موجود تھے. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے, تو انہوں نے نا محمد ایوب ان کا نام ہے, مجھے دکھایا بھی انہوں نے. انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا تو جنس جو ہے نا نام محمد ایوب, ولدیت بھی ان کی ٹھیک لکھی تھی. جہاں لکھنا تھا جنس میں مرد, تو وہاں غلطی کر گیا کمپیوٹر, تو کیا لکھ دیا عورت. ٹھیک ہے جی, یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں غلطیاں حضرت, لیکن قربان جاؤں سے ادھر غلطی ہوتی ہے حضرت, ادھر غلطی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں جی اس نے جانا تھا تو غلطی لگ گئی تو وہ چلا گیا. نہیں حضرت, جس کے لیے حکم ہوگا حضرت اسی نے جانا ہے حضرت, اور جانے کا وقت مقرر ہے, نہ پہلے نہ بعد. اس لیے اس گفتگو کو چھوڑ دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور مجھے اپنے میڈیا پہ بھی حیرانگی ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. وہ جی آج پنجاب میں اتنے مر گئے, آج جناب سندھ میں اتنے مر گئے, جناب آج بلوچستان میں اتنے مر گئے. او خدا کے بندو, اس بات کو چھوڑو اور اس آیت کا پرچار کرو. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. حضرت بھائی اس میں تو فلاح نہیں ہے کہ روز لوگوں کو بتایا جائے کہ آج پنجاب میں کتنے مرے یا آج جناب بلوچستان. بھائی اس طرح تو مایوسی پھیلے گی یار, اس طرح تو لوگوں پر خوف کا غلبہ آ جائے گا. یہ نہ بتاؤ, بلکہ یہ بتاؤ جاؤ اپنے رب بگے لفو, اللہ بڑا معاف کرنا لگے. جاؤ جا کے اپنے رب کو مناؤ, جاؤ جا کے اپنے رب کو پکارو. آخری بات بس میں گفتگو ختم کروں گا. یہ بڑا معاف کرنے, یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. اور حضرت آج میڈیا پہ ایک اور بھی فطور چلنے, عجیب کہانیاں, عجیب بھائی, لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا شکر ہے, یہ دلوں کو تقویت دینے والی باتیں ہیں. حضرت وہ لکھا ہے کہ جیسے آج ہم پہ ایک معاملہ بن گیا حضرت, یہ خود آیا یا اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا, جو بھی حضرت ٹھیک ہے, آ گیا تو سو آ گیا, کیا کریں گے. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا, بارش ہی نہیں برسی. کئی ماہ گزر گئے, جب بارش نہیں برسی سبزہ ختم ہو گیا, جانور لاغر ہو گئے, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا, اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, آ کر عرض کی, اے موسیٰ علیہ السلام, شانوں والے نبی, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلیم اللہ ہے, عرض کی حضور کو معافی لے دے اور آپ کو. یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے حضرت, معافی والی بات کرو, لڑنے والی باتیں نہ کرو, معافی والی بات کرو. حضور معافی لے دے اور آپ کو. بارش برسے, بہت حالات خراب ہوئے. فرمایا اچھا آؤ نکلیں سارے. ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000. آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی. بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نا, تو نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کو بادل کا ٹکڑا نظر آتا, امید بنتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے. اور فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی, بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی, گرمی اور بڑھ گئی, گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا, سب بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, عرض کی مختصر کروں گا, یا اللہ 40 یا 70,000, 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے, تیرے حضور آپ سب نے توبہ کی ہے, نماز پڑھی ہے, یا اللہ باران رحمت برسنے کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے موسیٰ علیہ السلام, یہ جو آپ کے امتی آئے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا. جس کو 40 سال ہونے کو آئے, اس اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے, ایک بار اس نے اپنے خالق کو, رازق کو, مالک کو, رب کو نہیں پکارا ہے. کون ایسا بدبخت, باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو. اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے, تیسرا نہیں جانتا کوئی. اب اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا, لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لو. اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی, تو اس نے کیا کیا نا, وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے, اس نے چادر کو نا اوپر ڈال دیا. اور حضرت جی آج ہمارا فون ایک سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا. تو قربان جاؤ, ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت, پکارو تو صحیح حضرت, کبھی کو تو صحیح اللہ ہے, کبھی کو تو صحیح اللہ, یا رحمان یا رحیم ہے کہ تو دیکھ, وہ پکار تو صحیح کبھی ہوئے, وہ بے یقین ہے, پکار تو صحیح کبھی اس کو. یہ
میرے سیدی میرے 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 پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں، میرے دادا شیخ، اپنا انداز تھا حضور کا. آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا. اب میرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا. اب فرماتے ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی ہوں. جب آئی نا تو کیا دیکھا بچہ سویا پڑا ہے. اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو کام کر لو. اس نے کیا کیا، جھاڑو نکالا، صفائی کی، ہاتھ دھوئے، پھر دودھ دینے آئی بچے کو. بچہ پھر سویا. اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گئے، چلو برتن دھو لو. برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے. بچہ پھر سویا پڑا ہے. اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو. مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی. اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اندروں رون کی آواز آ گئی. تو ماں نے کیا کیا، مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ کے، کیا کیا ماں نے کام وہاں چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا. تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کو چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے. وہ چلیا جو سکر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا گرم کرے گا تجھے. پکار تو صحیح کبھی اس کو، کبھی تو بھی تو یا رحمان کا نعرہ لگانا. تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، پکار تو صحیح اس کو. وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے. ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا کیا، ڈال دیا اوپر. قرض کیا کرتا ہے، یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا، مننا نہ کیتا. یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی. اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی، جو کیتا سو کیتا، مننا وا، لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی. یا اللہ آج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن، میرا معاف کر دے، معاف کر دے. ہاں حضرت معاف کر دے. اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. امت محمدیہ کے آنسو کی بھی کیا شان ہے بس. وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نہ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی، رحمت جوش پہ آئی ہے. حضرت لکھا ہے، مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ارشاد فرمایا تھا ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے، سجدہ نہیں کیا، نام نہیں لیا، جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے، اندر اس کا پاک نہیں ہے، جب تک باہر آ کے اعتراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برسنی. اسی کی نحوست ہے. یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کس طرح برس گئی. تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہ دی وجہ نہیں پا چھڑی. عرض کی یا اللہ ہوا کیا؟ فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے. اور اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہاں کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن حضرت جی رحمت کی دلیری پہ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں. ہاں ابھی یاد رکھنا دوسرا سلسلہ بھی ہے، ان بطش ربی لشدید، وہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا. ہاں ماسک پہننے، گلوز پہننے، باہر آ کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھونے، لیکن مایوس نہیں ہونا. اب دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چل پہلے نافرمان سی ہوں تیار ہی ہے نا، اب تو تیرا محبوب ہے، دکھا تو صحیح کون ہے مجھے. تو جواباً آگے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ جدو نافرمان سی اسی تو ادو نہیں دسیا ہے، ہوں تو ساڈا یار بن گیا، کیویں وہ لنگ کھولیے ہے، کس طرح پردہ اٹھا دوں اس کا. ستار العیوب ہوں میں پردے ڈالتا ہوں، ستار العیوب ہوں میں. میرے دوستو لڑو نہ وہ دینا بھائی، اپنے اللہ کو معافی منگو ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا کرے. حضرت جی پرہیز کریں، بار بار کہا جا رہا ہے
ماسک بھی پہنیں، گلوز بھی پہنیں، پرہیز کریں، لیکن اللہ سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔